بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الطریقۃ العصریہ پڑھیں گے، سبق نمبر 40۔ الدرس الاربعون، سبق نمبر 40۔ التلامیذ فی المدرسۃ، سب شاگرد مدرسہ میں ہیں۔ خالد و شاہد و سعید اخوۃ، خالد اور شاہد اور سعید اخوتن بھائی ہیں۔ اخوتن اخن کی جمع ہے، اخوتن بھی جمع آتی ہے اور ایک اخوان بھی جمع آتی ہے۔ ہم تلامیذ فی المدرسۃ، وہ سب شاگرد ہیں مدرسہ میں، وہ سب، یہ سب خالد شاہد سعید کی طرف یہ ہم ضمیر لوٹ رہی ہے۔ یقومون، وہ سب اٹھتے ہیں، فی الصباح الباکر، صبح سویرے۔ وَيَتَوَضَّؤُونَ، اور وہ سب وضو کرتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، اور وہ سب نماز پڑھتے ہیں مسجد میں۔ وَيَتْلُونَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، اور وہ سب تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی۔ ثُمَّ يَتَنَاوَلُونَ الْفُطُورَ، پھر وہ سب ناشتہ کرتے ہیں۔ وَيُسَلِّمُونَ، اور وہ سلام کرتے ہیں، علی امیہم، اپنی ماں پر، وَأَبِیہم، اور اپنے باپ پر۔ وَيَذْهَبُونَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، اور وہ سب جاتے ہیں مدرسے کی طرف۔ ہم یتعلمون، وہ سب تعلیم حاصل کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، فی الصف الاول، پہلی جماعت میں۔ یدخلون إِلَى الْفَصْلِ، وہ داخل ہوتے ہیں درسگاہ کی طرف۔ یسلمون، سلام کرتے ہیں، علی استاذہم، اپنے استاد پر۔ ویجلسون، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، بِأَدَبٍ، ادب سے۔ ویستمعون، اور وہ غور سے سنتے ہیں، اور وہ غور سے سنتے ہیں، إِلَى الأستاذ، استاد کی طرف۔ ولا یلتفتون، اور ادھر ادھر نہیں دیکھتے، إِلَى اليمین، دائیں طرف، أو اليسار، یا بائیں طرف۔ اب سوال اور جواب۔ من انتم یا خالد و شاہد و سعید، تم کون ہو اے خالد اور شاہد اور سعید؟ نحن اخوۃ و تلامیذ، ہم سب بھائی ہیں اور شاگرد ہیں، ہم سب بھائی اور شاگرد ہیں۔ متی تقومون، تم سب کب اٹھتے ہو؟ نقوم فی الصباح الباکر، ہم اٹھتے ہیں صبح سویرے میں۔ این تصلون، تم کہاں نماز پڑھتے ہو؟ نصلی فی المسجد، ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ هل تتلون القرآن الکریم، کیا تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ نعم، جی ہاں، نتلو القرآن الکریم، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ هل تسلمون علی امیکم و ابیکم، کیا تم سلام کرتے ہو اپنی ماں پر اور اپنے باپ پر؟ نعم، جی ہاں، نسلم علی امنا و ابینا، ہم سلام کرتے ہیں اپنی ماں پر اور اپنے باپ پر۔ متی تذهبون الی المدرسۃ، تم کب جاتے ہو مدرسے کی طرف؟ نذهب الی المدرسۃ صباحا، ہم جاتے ہیں مدرسے کی طرف صبح۔ فی ای صف تتعلمون، کون سی جماعت میں تم تعلیم حاصل کرتے ہو؟ نتعلم فی الصف الاول، ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں پہلی جماعت میں۔ کیف تجلسون فی الفصل، تم کیسے بیٹھتے ہو درسگاہ میں؟ نجلس فی الفصل بادب، ہم بیٹھتے ہیں درسگاہ میں ادب سے۔ متی تعودون الی البیت، تم کب لوٹتے ہو گھر کی طرف؟ نعود الی البیت مساء، ہم لوٹتے ہیں گھر کی طرف شام کے وقت۔ هل تذاکرون دروسکم، کیا تم تکرار کرتے ہو اپنے اسباق کا؟ نعم، جی ہاں، نذاکر دروسنا، ہم تکرار کرتے ہیں اپنے اسباق کا۔ متی تنامون، تم سب کب سوتے ہو؟ ننام بعد العشاء، ہم سوتے ہیں عشاء کے بعد۔ اب تمرین ہے،
اردو سے عربی بنانا ہے، ترجم بالعربیہ، یہاں وہ مٹ چکا ہے، ترجم بالعربیہ۔ یہ مدرسہ کے طلبہ ہیں، یہ مدرسہ کے طلبہ ہیں۔ تو یاد رکھنا جو ذوی العقول ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے تو اس کے لیے ہؤلاء، قریب کے لیے ہؤلاء اور دور والے کے لیے اولئک لاتے ہیں، اور ہؤلاء اس کو ہم مذکر کے لیے بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی، اسی طرح اولئک اس کو بھی ہم مذکر کے لیے بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی۔ تو جمع اگر انسانوں کی ہے، جمع اگر انسانوں کی ہے تو قریب کے لیے ہم ہؤلاء لے کر آئیں گے اور دور کے لیے اولئک لے کر آئیں گے، اور جمع اگر چیزوں کی ہے تو پھر ہم قریب کے لیے ہذہ لائیں گے، ہذہ، اور دور کے لیے تلک لائیں گے، جمع اگر چیزوں کی ہے۔ اب چونکہ یہ انسانوں کی جمع ہے، یہ مدرسہ کے طلبہ ہیں، تو ہم ہؤلاء لے کر آئیں گے، ہؤلاء یہ۔ اب مدرسہ کے طلبہ ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کا کے کی کے بعد جو لفظ آتے ہیں اس کو پہلے کیا کرو۔ اب کا کے بعد طلبہ ہے، طلبہ کو ہم پہلے کریں گے اور مدرسہ کو بعد میں کریں گے، تو ہؤلاء طلاب المدرسۃ، ہؤلاء طلاب المدرسۃ یا طلبۃ المدرسۃ، دونوں درست ہے، یہ مدرسہ کے طلبہ ہیں۔ تو یہ کا کے کی آپ کو پتہ ہے یہ مضاف مضاف الیہ میں آتے ہیں، مضاف مضاف الیہ میں، تو جو کا کے کی کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو آپ پہلے کیے کریں۔ تو ہؤلاء طلاب المدرسۃ، صبح سویرے مدرسہ میں آتے ہیں، یہ ذرا مٹ چکا ہے، صبح سویرے مدرسے میں آتے ہیں۔ یأتون الی المدرسۃ، یأتون آتے ہیں، الی المدرسۃ مدرسے کی طرف، فی الصباح الباکر صبح سویرے میں، اور اپنا سبق پڑھتے ہیں، یہ ذرا مٹ چکا ہے، اور اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ وَيَقْرَؤُونَ دَرْسَهُمْ، وَيَقْرَؤُونَ دَرْسَهُمْ، وہ محنتی ہیں، ہم مجتہدون، اور اپنے استادوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَسَاتِذَتَهُمْ، وَيُحِبُّونَ أَسَاتِذَتَهُمْ، وہ اپنے گھروں کو نہیں جاتے۔ ہم لا يذهبون، ہم وہ لا يذهبون نہیں جاتے، إلى بيوتهم اپنے گھروں کو، ہم لا يذهبون إلى بيوتهم بلکہ دار الاقامہ میں رہتے، بل يسكنون في دار الإقامة، بلکہ بل رہتے ہیں، یسکنون دار الاقامہ میں، فی دار الاقامة اسی میں کھانا کھاتے ہیں۔ یأکلون الطعام فیہا، یأکلون الطعام کھانا کھاتے ہیں اسی میں، فیہا کس میں یعنی دار الاقامہ میں، تو فیہا کی ضمیر لٹائیں گے کیونکہ یہ مؤنث ہے، اور اسی میں سوتے ہیں۔ وَيَنَامُونَ فِيهَا، وَيَنَامُونَ فِيهَا وہ رمضان شریف میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ یذہبون یا ہم یذہبون دونوں درست ہے، ہم یذہبون الی بیوتہم فی رمضان المبارک، فی رمضان المبارک، رمضانہ نون کے اوپر آپ زبر ڈالیں گے، زیر نہیں کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کریں۔ اب ہم عربی سے اردو بنائیں گے۔ الیوم الجمعۃ، آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے۔ جمعۃ یا جمعۃ، جمعۃ بھی اس میں ایک لغت ہے، دونوں درست ہے۔ نحن لا نذهب ہم نہیں جائیں گے، الیوم آج کے دن، الی المدرسۃ مدرسہ کی طرف، آج جمعہ ہے آج ہم نہیں جائیں گے مدرسہ کی طرف۔ الیوم نغتسل آج ہم غسل کریں گے، ونلبس الثیاب النظیفۃ اور ہم پہنیں گے صاف ستھرے کپڑے۔ ثیاب موصوف ہے، النظیفۃ اس کی صفت ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ موصوف تو جمع ہے
اور صفت واحد مؤنث ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موصوف جب غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے۔ وَنَذْهَبُ اور ہم جائیں گے إِلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ جامع مسجد کی طرف، وَنُصَلِّي الْجُمُعَةَ اور ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے، ثُمَّ پھر نَرْجِعُ ہم لوٹیں گے إِلَى الْبَيْتِ گھر کی طرف، وَنَذْهَبُ اور ہم جائیں گے إِلَى زُمَلَائِنَا اپنے دوستوں کی طرف، وَنَزُورُهُمْ اور ان کی ملاقات کریں گے، وَنُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ اور ان پر سلام کریں گے، وَنَجْلِسُ مَعًا اور ہم بیٹھیں گے ایک ساتھ اکٹھے، وَنَتَكَلَّمُ اور باتیں کریں گے، ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ پھر ہم لوٹیں گے گھر کی طرف۔ قاعدہ: فعل واحد کے آخر میں واو نون بڑھا دینے سے جمع مذکر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ فعل واحد کے آخر میں واو نون بڑھا دینے سے جمع مذکر کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے یذهب، یہ فعل واحد ہے، اس کے آخر میں آپ واو نون بڑھاؤ گے، یذهبون، با کے آخر میں واو نون، تو جمع مذکر کا صیغہ بن جائے گا، یذهب سے یذهبون، اسی چاہے جمع مذکر غائب ہو چاہے حاضر ہو۔ تجلسو اس کے آخر میں بڑھاؤ گے، تجلسون، تجلیسون آخر میں واو نون وغیرہ۔ اور جمع متکلم بنانے کے لیے مفرد کے اول میں یا کے بجائے نون لگا دیتے ہیں۔ جمع متکلم صیغہ جب ہم بنائیں گے تو شروع میں یا کے بجائے نون لگاؤ، جیسے یذهب شروع میں یا ہے تو یا کے بجائے آپ نون لگائے، نذهب تو جاتے ہیں یا جائیں گے، ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ اسی طرح نکتب، یہ یکتب ہے تو یا کے بجائے نون لگائیں، نکتب تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ معانی الکلمات، کلمات کے معانی: یحبون وہ محبت کرتے ہیں، نغتسل غسل کریں گے، ینامون سوتے ہیں، نلبس پہنیں گے، معاً اکٹھے ایک ساتھ، نزورہم ان کی ملاقات کریں گے، ثیاب کپڑے، زملاء دوست ساتھی، یہ زمیل کی جمع ہے، زملاء زمیل کی جمع ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔